جی ہم بات کریں گے آج ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے ابن الوقت، اور یہ اس کا مابعد نوبادیاتی مطالعے میں اس کا ذکر اکثر ہوتا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد سے آپ سب لوگ واقف ہیں، اردو کا پہلا ناول نگار انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس ناول کے اندر انہوں نے کہانی کو ایک کردار کی گرد اس کو گھمایا ہے، اور وہ کردار ہے ابن الوقت، اس کا نام بھی ابن الوقت ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ 1857 کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہو گئی، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ کیوں کہ مغل اقتدار جو علامتی بے شک تھا، لیکن بہرحال تھا، وہ چلا گیا۔ پھر اگر وہ علامتی تھا تو جو ایلیٹ کلاس تھی مسلمانوں کی، اور جو مغل افسر شاہی تھی، وہ بہرحال موجود تھی۔ اس میں زمیندار بھی تھے، اس میں تعلقہ دار بھی تھے، اس میں افسرز بھی تھے، مختلف سطحوں پہ وہ بہرحال موجود تھے پورے ملک کے طول و عرض میں۔ وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب جو ملبہ تھا بغاوت کا، جو میرٹھ سے بغاوت اٹھی اور جسے تحریک آزادی کا نام دیا گیا، اور لڑنے والوں کو مجاہدین کہا گیا، جس میں ہندو، سکھ، مسلمان سب لوگ جو ہندوستان کے اس وقت تھے وہ سارے شامل تھے۔ لیکن جو جب وہ بغاوت انقلاب میں نہیں بدل چکا، کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انقلاب اگر وہ کامیاب ہو جائے تو وہ انقلاب ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ناکام ہو جائے تو وہ بغاوت اس کو کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ غدر سے مشہور ہے۔ اب اس کے بعد جو ملبہ ہے سارے کا سارا، وہ ہندوؤں یا سکھوں کے اوپر بھی برابر کا ڈالنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک خاص پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ ملبہ مسلمانوں کے اوپر ڈال دیا، جو کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کا آخری پتہ تھا، کیونکہ ان کو بہرحال لیجٹمیسی چاہیے تھی ہندوستان میں حکومت کرنے کی، اور وہ اکثریتی جو گروپ تھا اس کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کیا، لہذا وہ بالکل صاف بچ گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بغاوت جو ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ اس لیے سر سید کو لکھنا پڑا اسباب بغاوت ہند۔ اب یہ صورتحال تھی کہ ایک طرف مسلمان شکار تھے اس کا، چن چن کے ان کو پھانسیاں لگائی جا رہی تھیں، اور ان کو ذمہ دار مرکزی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر ڈالی گئی تھی۔ دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے خود یہ کہہ دیا تھا اس سے پہلے بھی کہ انگریزی جو مدرسے ہیں یا انگریزی جو اسکولنگ ہے، اس میں ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے نہیں پڑھانا کہ یہ وہاں پر بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے، لہذا یہ بے دین ہو جائیں گے مشنری اسکولوں میں۔ اچھا، اب اس کے بعد 1857 کے بعد وہ جو ایک طبقہ تھا انگریزوں کی تعلیم کے حوالے سے جو ایک خاص نقطہ نظر رکھتا تھا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جی کہ ہم تو علیحدہ اپنا تشخص برقرار رکھیں گے، لہٰذا مذہبی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسے بنانے شروع کر دیے۔ 1857 کے بعد مدرسہ دیوبند اور لکھنؤ میں جو باقی مدرسے ہیں ندوۃ العلماء وغیرہ کے تحت وہ ایک تحریک چلی، اور اس میں وہ آ گیا۔ اب ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول کے اندر 3 طبقات دکھائے۔ ایک تو وہ جو ہندوستان میں انگریزوں کی جب عملداری ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب مکمل طور پہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا کہ کبھی ہندوستان آزاد ہوگا، لہٰذا انگریزوں کے ساتھ ہی ہم نے اپنے تعلقات کو قائم رکھنا ہے، تو تبھی ہماری سروائیول ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی جہاں جہاں ان کو ملا کہیں پر بھی کوئی سر کھپانے کی جگہ، تو وہ انگریز کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا، چاہے وہ کلرک کی صورت میں ہوئے یا وہ ڈپٹی کلیکٹر کی صورت میں ہوئے۔ اب اس میں ایک تو یہ نمائندہ کردار ہے اس کا، جو انگریزوں کا ساتھ دینے میں ہی اپنی حیثیت جانتا ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ دوسری سوچ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو موجود تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا، اور اگر آپ نے ان کی تقلید کی، اگر آپ نے ان کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجا،
تو آپ اپنی ثقافت اور اپنی روایات اور اپنے مذہب اور اپنے دین سے بالکل فارغ ہو جائیں گے، اور آپ کسی بھی طرح سے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ایک تیسرا گروہ تھا جن کا خیال تھا کہ نہ ہی آپ مغربی کلچر کی تقلید کریں، نہ آپ انگریزوں کی کاسا لیسی کریں، نہ آپ بالکل الگ تھلگ روٹ کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے تو بالکل پڑھنا نہیں ہے، ہم نے انگریزی نہیں پڑھنی، انگریزی پڑھیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ ایک میانہ روی کا راستہ اختیار کریں، اور جہاں پر آپ نے انگریز کے ساتھ تعاون کرنا ہے، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ نوکری بھی اپنی اہلیت کے مطابق کریں، لیکن اپنے کلچر کی، اپنی ثقافت کی اور اپنی تہذیب کی قیمت پر نہیں، بلکہ آپ اس کو جیسے پہلے ہزاروں سال سے ہندوستان میں تو لوگ آ رہے تھے، حکومت کرتے تھے، آپ اسی طرح رعایا بن کے رہیں اور اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دیں۔ تو لہٰذا یہ ناول جو ہے یہ اس چیز کو تین نقطۂ نظر کو وہ پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر جو مسائل اٹھے 1857 کے بعد اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ انگریزوں کو کیا مسائل تھے بطور حکمران، اور ہندوستانیوں کو بطور رعایا، ہندو اور مسلمانوں کو کیا مسائل تھے، وہ بھی اس ناول کے اندر اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ جو نوبادیاتی سوچ ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے ناول کی کہانی کے اندر اس کو سمویا گیا ہے، اور اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کرداروں کے ذریعے کہ پورے کا پورا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کی بسائی ہوئی بساط ہے انگریزوں کی، وہ بالکل ایک عام کاری کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ اصل مسئلہ کیسے چل رہا تھا اور کیا چل رہا تھا۔ ان کرداروں کے ذریعے انہوں نے جو نوبادیاتی طاقت کے مختلف ٹیکٹکس ہیں حکومت کرنے کے، وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے تھے، اس میں بھی ایسے لوگ جو لگائی بجھائی کر رہے تھے اور جن کا کچھ بھی ان کو فائدہ شاید کچھ ہو رہا تھا، کچھ نہیں بھی ہو رہا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے تھے، جس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ انگریز خود اٹھا رہے تھے اور وہ اپنی حکومت کو طول دے رہے تھے۔ لہذا یہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول کے اندر رکھے۔ تھیم اس کا یہ ہے، ناول کا سینٹرل تھیم یا مرکزی جو خیال ہے کہ اس وقت 1857 کے بعد کی صورتحال میں جو سروائیول کے مختلف طریقے تھے، وہ کس طریقے سے کون کیا کر رہا تھا۔ اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرکزی کردار میں جو ابن الوقت ہے وہ سر سید کو سامنے رکھ کر تخلیق کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے۔ حجت الاسلام والے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، مذہبی نقطۂ نظر رکھتے تھے، لیکن اس میں آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی اکبر الہ آبادی کی، کہ وہ بالکل بھی ایک سائڈ پہ، اس کے باوجود بھی کہ وہ نوکری کر رہے تھے ان کی، لیکن پھر بھی بہرحال وہ ایک انتہا پہ نظر آتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ کسی بھی قسم کا جو آپ کا تعاون ہے ان کے ساتھ وہ آپ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن بہرحال اس تین چار کرداروں کے ذریعے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا۔ پھر انگریزوں کرداروں کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے، ایک ایک کردار کے اوپر۔ کہانی کا یہ مرکزی خیال ہے، اور اس میں جو ہمیں بالکل ناول کی ابتدا میں یعنی اس وقت کوئی نمونہ ایسا نہیں تھا، لیکن ڈپٹی نذیر احمد نے کامیابی سے ایک ایسا فن پارہ ہمارے سامنے وہ لے کے آئے ہیں جو اس زمانے کی سماجی صورتحال، سیاسی صورتحال، معاشرتی اور معاشی صورتحال کو تش تش بام کرتا ہے اس پلاٹ کے اندر، اور ہمیں مختلف جو اس وقت سوچوں کے دھارے تھے ان سے جو ہے وہ ہم واقفیت حاصل کرتے ہیں۔